السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پیر کے دن کا یا محمد پڑھنے کے 200 کروڑ کا فائدہ۔ جس گھر میں یا محمد پڑھا جاتا ہے اس گھر میں 200 کروڑ کا وظیفہ۔ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائی، یہ خاص وظیفہ پیر کے دن کا، جس گھر میں یا محمد پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے تو وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں پریشانی ہے، پائی پائی کے لیے محتاج گیری ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر، اگر آپ نے یہ زندگی میں ایک بار بھی یہ وظیفہ کر لیا پیر کے دن کا یا محمد کا، تو 200 کروڑ کا وظیفہ آپ کا ضائع نہ ہوگا۔ آپ کو جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں صبح کے وقت، قرآن کریم کے شروع اور آخر میں، انسان اللہ جو مانگتا ہے وہ بندہ وہ مل جاتا ہے، مگر دل سے اور یقین سے کرے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجات، ہر مشکل پر دور ہو جائے گی، جو مانگو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ پیر کے دن کا یا محمد کا وظیفہ 200 کروڑ کا وظیفہ۔ جس گھر میں 200 کروڑ کا وظیفہ ہو جائے اس گھر میں نہ کبھی دولت کی، رزق کی تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا۔ اس گھر میں 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا۔ اس کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے جس گھر میں یا محمد کا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائی، یہ وظیفہ، یہ خاص وظیفہ پیر کے دن کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کو اپنی خالی جیبیں بھرنی ہے، خالی تجوری بھرنی ہے، آپ کو اپنی خالی دکان بھرنی ہے، آپ کے کاروبار جو بند پڑا تھا، چلتا کاروبار جو بند ہو چکا تھا وہ چلانا ہے، تو یا محمد کا وظیفہ کر لینا، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کو جتنا بھی آپ سیر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پوری عمر اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ جتنی بھی میری بہنیں میرے بھائی اس وظیفے کو کریں گے، پوری سال پوری عمر آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے زندگی میں یا محمد کا ایک بار بھی اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی بدل جاتی ہے، بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ بھکاری بھی، سڑک کا بھکاری بھی وظیفہ کر لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے 200 کروڑ کا وظیفہ۔ جس گھر میں یا محمد پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اگر 200 کروڑ بھی مانگ لیا جائے تو انشاءاللہ میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ جس بندے سے ہو جائے وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کو راضی کر لیا، جس بندی نے بھی اللہ کو راضی کر لیا، جس بندے نے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے اپنی باتیں منوا لو، اللہ کا ذکر کیا کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے وظیفے تو وظیفے پہ وظیفے کرتی ہو مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، نمازوں کی پابندی کر لی، کلام پاک کی روزانہ تلاوت کر لی، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی زندگی کا جو بھی آپ مسئلہ حل کرنا چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ کو پیر اور فقیروں کے پاس نہ جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی آپ کی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی حاجات ہو، مراد ہو تو انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ نہ پیر اور فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ملا مولویوں کے پاس، مگر دل سے اور یقین سے یا محمد کا وظیفہ کر کے آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت لا سکتے ہیں، بچوں کی عمر میں برکت آ سکتی ہے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ جس گھر میں رسول راضی ہو جائے اس گھر میں تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں میری بھائی، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ راتوں رات کہتی ہے میری بہنیں، نہ جانے راتوں رات ان کے گھر میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔
تو میری بہنوں یہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے، یا محمد سچا وظیفہ ہے، یا اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس گھر میں روزی کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں روزی کے فرشتے آتے ہیں اس میں شیطان روتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، اپنے کاروبار میں جو چلتا کاروبار بند ہو چکا تھا اسے چلانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا محمد کا پیر کے دن کا خاص وظیفہ 200 کروڑ کا وظیفہ، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ زندگی میں آپ نے ایک بھی بار اس وظیفے کو کر لیا تو پورے سال کے محنت مزدوری ہو جائے گی، پورے سال کی روزی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو یہ وظیفہ ایک بار زندگی میں کر لینا ہے تو نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ اللہ کے ناموں کے وظیفے ہیں۔ جب بھی آپ وظیفہ کرو تو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ایسی پریشانی چل رہی ہے، ایک پائی کے لیے پریشان ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پورے دن محنت مشقت کرتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے بچوں کو اچھا نہ پڑھا سکتے، نہ لکھا سکتے، نہ اچھا کھانا کھلا سکتے۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کو راضی کر لیا، جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اللہ نے اس کے تمام مشکلیں دور کر دیتا ہے، اللہ نے اس کے بند راستے کھول دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کا رسول اللہ راضی ہو جائے، آپ کے بچوں سے آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر کی مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، آنے والی مصیبتوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص وظیفہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعا استغفار پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اگلی پچھلی گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ نے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی چند دنوں میں آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ پڑھنے والا اللہ کا وہ پسندیدہ، اللہ کا لاڈلا بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جائے، تو اس گھر میں تو کبھی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی۔ آپ کی بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جائیں گے، بچوں کے رشتے بھی وہاں سے آئیں گے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اپنے گھر کی تمام مسئلے حل کرنا چاہتی ہو، بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، جو مانگو گی وہ دل سے مانگنا اور یقین سے مانگنا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسے آ گئے، برے خیال آ گئے، تو پھر آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ میرے گھر میں خوشحالی رہے، میرے بچے فرما بردار رہیں، تو انشاءاللہ یا محمد کا وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگے۔ اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں، اسے کوئی جھوٹا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے آپ اور ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نام سچے ہیں، کلام پاک سچا ہے، ہمارا دین اور ایمان پکا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہمارا دین اور ایمان پکا ہو تو انشاءاللہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر دل سے اور یقین سے۔ اگر کسی اپنے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، اگر آپ چاہتے ہو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑی مراد ہو، حاجات ہو، ناممکن حاجات بھی ہو، تو انشاءاللہ اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے آپ آیت کریمہ پڑھ لو، دعا استغفار پڑھ لو، سورہ اخلاص کوئی سی بھی تسبیح پڑھ لو، آپ جتنی چاہو 11 تسبیح پڑھ لو، 10 پڑھ لو،
آپ ساتھ پڑھ لو اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے ضد کر کے جو مانگو گی انشاءاللہ میرا رب آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑی حاجات ہو، زندگی میں آپ کی ناممکن حاجات بھی ہو، تو انشاءاللہ اگر آپ چاہو تو تہجد کی نماز میں جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں کہتا ہے میرا رب کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں؟ تو میری بہنوں، نیند کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو، نرم نرم بستر کو چھوڑ کے جو بندہ رات کے 3-2:30 بجے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ میرا رب اس بندے کی سنتا ہے، اس بندے کی دعا سود عرش الہی پہ جاتی ہے اور میرا رب غیب سے مدد فرما دیتا ہے، فوراً سے اس بندے کی سن لیتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ پیر کے دن کا کوئی سی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا، چاہو تو تہجد کی نماز میں کر لیں تو انشاءاللہ آپ 200 کروڑ بھی مانگو گی تو مل جائے گا۔ یہ 200 کروڑ کا وظیفہ آپ ضائع نہ ہونے دینا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کو اتنا سیر کریں، یہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتے خود دولت لے کے آتے ہیں اس گھر میں، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کلام پاک کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے۔ میری بہنیں بہت سی مہینوں بھر کلام پاک کو کھول کے نہیں دیکھتی، تو میری بہنوں، کیا آپ ایک رکوع پڑھو، آپ کو اگر وقت نہ ملے کم سے کم ایک رکوع تو روزانہ پڑھو، ایک یاسین پڑھو، منزل پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، کیونکہ جس گھر میں سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے شوہر پہ رحم ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بچوں پہ رحم چاہتی ہو، اپنے شوہر پہ، اپنے کاروبار پہ، تو انشاءاللہ سورہ رحمان روزانہ پڑھیں، سورہ اور منزل کا پانی پڑھ کے اپنے گھر میں کونے کونے پہ چھڑ کے اپنے بچوں کو پلائے اور خود بھی پیے، اور ایک یاسین تو کم سے کم فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں، اور خود بھی پڑھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے بچوں نے کلام پاک پڑھ لیا، آپ کے بچے حافظ قرآن بن گئے، تو انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، آپ کی گناہ بخشوا دیں گے۔ تو میری بہنوں، جنت میں جانے کے لیے ذریعہ بنا لو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، نمازی بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کراؤ، قرآن کریم پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ تو میری بہنوں، ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے بچے کا، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، نہ کہ دوسرے کے گھر میں تاکہ جھانکی کرو، نہ چگلی سے غیبت سے بچو۔ تو میری بہنوں، چگلی سے غیبت سے بچو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا استغفار پڑھا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو، کیونکہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھتا ہے تو نبی کو سلام بھیجتا ہے۔ جتنی بار بھی آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو نبی کو سلام بھیجنا ہے، اور جو بندہ نبی کو سلام بھیجتا ہے، نبی کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو نبی بھی راضی، اللہ بھی راضی، تو اس بندے کی تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ پیر کے دن آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، مگر دل سے اور یقین سے مانگے۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے کریں۔ میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، مگر اکیلے میں اور تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں
باوضو ہو کر اگر آپ کر سکیں، اگر آپ کی آنکھ تہجد میں کھل جائے، آپ کو طلب ہو کہ میں تہجد میں اللہ سے مانگوں، اللہ کا ذکر کروں، تو تہجد میں آپ باوضو ہو کر تہجد ادا کریں۔ پہلے تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور پھر اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے خوب دعا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھ کے فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجات، آپ کی جو بھی حاجات ہے، دلی مراد ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، آپ کا دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، آپ کے گھر میں نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، شراب پیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، یا محمد کا وظیفہ، تو میری بہنوں، میرے بھائی، 2 رکعت صلاۃ الحاجات، ایک بار آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اللہ سے خوب رو رو کے دعا کر لی، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے فوراً سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دونوں رکعت میں پڑھ کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ کو ایک تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے، 11 مرتبہ آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، اللہ کا پیارا سا نام پڑھتے ہوئے، یا اللہ، یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی، اللہ تیری رضا کے لیے پڑھی، اللہ تو میرے گھر میں رزق اور دولت میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں کونے کونے میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے جوان بیٹی ہیں، اللہ نیک رشتہ عطا فرما، میرے گھر میں کونے کونے میں رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ، یا محمد کی برکت سے میرے تمام بگڑے کام بنا دے، یا اللہ تو میرے بچوں کے رشتے اچھی جگہ سے کروا دے، نیک رشتے داروں سے رشتے داری کرا دے، یا اللہ تو مجھے 200 کروڑ کی بھی ضرورت ہے، یا میرے مولا 200 کروڑ عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا محمد، یا محمد، 3 تسبیح پڑھیں، اور 3 تسبیح کے بعد آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود ابراہیم پڑھا، 11 مرتبہ، اتنی بار پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے، ضد کر کے دعا کیجیے۔ آخر میں ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے خوب، یا اللہ جو بھی میری کبیرہ صغیرہ گناہ ہے اب تک ہوئی ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے پھر سے گناہ گار نہ بنا، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، یا اللہ یہ وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ جو بھی پڑھا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تیرے ناموں کا وظیفہ کیا ہے، اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ جس حال بھی رکھے گا اس حال میں خوش ہوں، اللہ روکی ہو یا سوکھی، اللہ ہر حال میں خوش ہوں، یا اللہ تو میرا رحمان، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے، اللہ تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سے خوب ضد کر کے دعا مانگی، اور جب بھی آپ وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کی نصیب اور قسمت بدل جائیں گی، آپ کو 200 کروڑ بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی عطا ہو جائے گی۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لی تہجد کی نماز میں، اور اللہ سے رو رو کے 3 تسبیح یا محمد، یا محمد کی پڑھ لی، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، ایک تسبیح استغفر اللہ کی، اور پھر اللہ سے خوب رو رو کے دعا کیجیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلے تو آپ فجر میں پڑھ لیں اسی طرح سے، اور فجر میں بھی نہ ہوا جائے، اچانک سے کہیں آپ کو جانا پڑ جائے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، آنکھ نہ کھلے کسی وجہ سے، تو آپ عشاء میں پڑھ لیں۔ تو میری بہنوں، آپ جب بھی یہ وظیفہ کریں اکیلے میں اور تنہائی میں کریں، وظیفے تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر اکیلے میں ہوتا ہے، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا جو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو گئی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ
اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے، اگر زندگی میں ایک بھی بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو مشکلیں آسان ہوں، آپ کی تمام بربادی، مصیبتیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی اتنی آ جائے گی کہ آپ کے بچے خوش مزاج خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور سب آپ کی نیت سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھنا انشاءاللہ۔